بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عالم اسلام کے عظیم صوفی بزرگ پیرآف جلوآنوی سائیں غلام محمد قادری کے سالانہ عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے وقار حسین وہاں پر موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیتے ہیں۔ جی وقار، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں آستانہ عالیہ پیر جلوآنوی پہ، جہاں پہ صاحبزادہ انوار حسین قادری اور سائیں غلام محمد کا سالانہ عرس منایا جا رہا ہے۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر شریف صاحب۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ پیر صاحب کی تصانیف اور خدمات کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا سائیں پیر غلام محمد قادری المعروف پیر جلوآنوی، جن کا آج عرس پاک کی تقریب اپنے پوری رونقوں کے ساتھ منعقد ہے، ان کے صاحبزادوں میں سب سے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا محمد انوار حسین قادری جلوآنوی، جن کی خدمات کو زمانہ جانتا ہے۔ دین کے لیے، مذہب کے لیے آپ نے بے شمار کتب تصانیف فرمائیں، جن میں نثر اور نظم دونوں چیزیں موجود ہیں۔ آپ کی کتب میں اسرار الانوار حصہ اول، دوم، اور اس کے علاوہ فتوحات مکیہ کا آپ نے تشریح اور تفسیر بیان کی۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سی کتب اور دینی فرائض اور دینی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے بہت سی کتب تصانیف فرمائیں۔ آپ کی محافل ہمیشہ کے لیے ایسے لوگوں کے لیے جو علم اور محبت رسول کی تشنگی لے کر آئیں، ان کے لیے بہت بڑا منارہ نور ہوتی تھیں۔ آپ ہمیشہ انسانوں کو انسانیت، محبت، اخوت اور بھائی چارے کا سبق دیتے۔ آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ نہ اس میں ہے طفلی، نہ پیری، جوانی، اور جو کچھ ساتیں یاد دلبر میں گزری، وہی ہے میری زندگانی۔ اور اگر محبت رسول کا ان کے مقام بیان کروں تو وہ اپنے ہی شاعری میں انہی کا ایک شعر میں عرض کرتا ہوں: میرے محبوب مجھے تیری نگاہوں کی قسم۔ وہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں کیسے عرض کر رہے ہیں؟ میرے محبوب مجھے تیری نگاہوں کی قسم، میں نے تو تیری نگاہوں میں خدا دیکھا ہے۔ حقیقت محمدیہ کے جلووں میں بے صورت کو دیکھنا صرف انہی کا ترہ امتیاز تھا، ورنہ یہ عام لوگوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ بالکل، ان کا کہنا تھا کہ پیر صاحب کی خدمات عالم اسلام کے لیے ناقابل فراموش ہیں، اور پیر صاحب کی وفات سے عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا۔ پیر صاحب نے تصوف کے میدان میں بہت زیادہ تصانیف لکھی۔ محمد وقار حسین، BBC 11 نیوز، تاندلیاں والا۔